بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شامل نصاب سبق نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالعہ کریں گے۔ اس کی بلند خوانی ہوگی، مشکل الفاظ کے معنی لکھوائے جائیں گے آپ کو۔ آپ بھی اپنی کتابیں کھول لیجئے اور جیسے جیسے میں سبق پڑھتی جاؤں ویسے ویسے آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ بیچ میں آنے والے جو بھی مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی لکھیں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ میں آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس کے اندر بعض نئے الفاظ ہیں جو شاید آپ نے پہلے نہ پڑھے ہوں اور وہ آپ کو پڑھنے کا موقع ملے گا، جس سے آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا۔ آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر اور لقب ذوالنورین تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو لفظ ہے سوم، اس کو اکثر بچے غلط پڑھتے ہیں، اس کا تلفظ غلط ادا کرتے ہیں، اس کو سوم کہتے ہیں، جبکہ یہ سوم ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے اعراب بھی لگا دی ہے، سین کے نیچے زیر ہوتی ہے اور واو پہ پیش، تو اس طرح یہ لفظ بن جاتا ہے سوم۔ اصل اس لفظ کی فارسی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھیں گے ہم خلیفہ سوم۔ پہلی سطر میں انہوں نے بتایا کہ حضرت عثمان بن عفان کا نام عثمان تھا، کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر تھی، جبکہ لقب آپ کا ذوالنورین تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ایک قبیلے قریش کی شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ عزت و وجاہت کے اعتبار سے بنو ہاشم کے بعد بنو امیہ ہی کا نام آتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، وجاہت عزت کے معنی آپ جانتے ہیں، عزت یعنی احترام، وجاہت کا معنی بھی باعزت ہونا ہی ہوتا ہے، باروب ہونا یا خوبصورتی اور جمال کے بھی معنوں میں آتا ہے وجاہت۔ بنو ہاشم ہم سب جانتے ہیں وہ خاندان جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا، جس قبیلے سے اس کے بعد کہا گیا ہے کہ بنو امیہ آتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی زمانے میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ابتدائی زمانہ یعنی شروع کا زمانہ، جب اسلام کی تبلیغ ہونا شروع ہوئی تھی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا، اسلام پھیلانا شروع کیا تھا۔ قبول اسلام کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا۔ نبوت کے 5ویں سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، ہجرت فرمانا یعنی کسی بھی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ رہائش اختیار کرنا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے چلے آئے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبوت کے 5ویں سال یعنی اعلان نبوت کے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اعلان کیا تھا، اس کے 5ویں سال یہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی نبوت کے 13ویں سال وہ اپنے چند اصحاب وغیرہ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کی طرف چلے گئے تھے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں پر مکہ مکرمہ میں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ کفار نے ان کی زندگیوں کو بہت مشکل بنا دیا تھا، بہت اذیتیں اور مصیبتوں کا ان کو سامنا تھا، جس کے باعث اللہ کے حکم سے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب آپ مدینہ چلے گئے تو حضرت عثمان بھی حبشہ سے مدینہ آ گئے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو گیا، وصال انتقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کے بعد دیگر 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھیں، اسی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا مشہور ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 عظیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں شامل جنہیں ان کی زندگی میں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ بشارت، خوشخبری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدق و صفا اور حلم و حیا کی مکمل تصویر تھے۔ صدق و صفا میں صدق کہتے ہیں سچائی کو، صفا خلوص، حلم برداشت کو کہا جاتا ہے، جبکہ حیا غیرت اور حجاب کے معنوں میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں اس سے کس طرح حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے، شرف حاصل ہے، یہ بزرگی حاصل ہے، یہ برتری حاصل ہے کہ واقعہ حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے کی حیثیت سے قریش تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ اس موقع پر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی افواہ پھیل گئی، افواہ کہتے ہیں اڑتی ہوئی خبر کو جس میں عموماً سچائی نہیں ہوتی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لینے کے لیے مسلمانوں سے بیعت لی۔ قصاص یعنی بدلہ، اور اس بیعت رضوان میں اپنے ایک دست مبارک کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔
دست مبارک، دست کہتے ہیں ہاتھ کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً بڑے حلیم، سخی اور اعلیٰ اخلاق و فضائل کے انسان تھے۔ فطرتاً عادتاً حلیم، جیسا کہ اوپر بتایا گیا کہ حلم کا معنی برداشت ہوتا ہے، تو جس شخص کے اندر یہ صفت پائی جائے اس کو کہا جاتا ہے یہ حلیم ہے، ٹھیک ہے۔ سخی، فیاض ہونا، فیاض یعنی بڑے دل کا مالک ہونا، کھلے دل کا مالک ہونا، جو اپنے مال و اسباب میں سے دوسروں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو نوازتا رہتا ہے، اور اعلیٰ اخلاق و فضائل کے انسان تھے۔ انہی خوبیوں کی بنا پر قریش میں نہایت معزز اور محترم مانے جاتے تھے۔ معزز عزت دار شخص کو کہا جاتا ہے۔ قریش کا عام پیشہ تجارت تھا۔ MCQs میں بھی عموماً یہ سوال آ سکتا ہے عزیز طلباء و طالبات، اور یہ جو اہم نکات ہوتے ہیں ان کو ساتھ کے ساتھ انڈر لائن کر لیا کریں انفارمیشن کو، کیونکہ بعد میں مشق حل کرتے ہوئے ہمیں بہت مدد ملتی ہے ان اہم نکات سے۔ ان کی مدد سے ہم MCQs بھی حل کر سکتے ہیں اور سوالات کے جوابات بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی قافلے دوسرے ممالک میں مال لے کر جاتے اور بہت سے نفع کما کر لاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت زیادہ دولت تھی جسے ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ مدینے میں قحط پڑ گیا۔ قحط خشک سالی کو کہتے ہیں، یعنی جب بارش نہیں ہوتی، اناج نہیں اگتا، قحط پڑ جاتا ہے، پینے کو پانی، کھانے کو اناج دستیاب نہیں ہوتا۔ شہر میں غلہ کہیں میسر نہ تھا۔ غلہ یعنی اناج۔ اگر کہیں سے غلہ مل بھی جاتا تو وہ اس قدر مہنگا ہوتا کہ غریب لوگ اسے خریدنے کی سکت نہ رکھتے تھے۔ سکت طاقت۔ لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ انہی دنوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ آ گیا۔ اس قافلے میں غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ تھے۔ اب یہ قافلہ شہر سے دور تھا کہ تاجروں کو پتہ چل گیا، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غلے کا سودا کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجروں سے پوچھا، بتاؤ ملک شام کی خریداری کے بھاؤ پر تم کیا نفع دو گے؟ یعنی ملک شام کی جو حساب کتاب چل رہا تھا اس کے حساب سے، یعنی اس کی وہاں کی جو قیمت ہے اس کے حساب سے کتنا نفع دو گے مجھے، اس کے بھاؤ کے حساب سے، یعنی اس قیمت کے حساب سے۔ انہوں نے کہا 10 کے 12 لے لیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ تاجروں نے کہا 10 کے 15 لے لیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ سودا کرتے کرتے تاجر 2 گنا نفع دینے پر آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کے ہاتھ غلہ نہیں بیچ سکتا۔ تاجروں نے کہا اتنا نفع تو ہمارے بس میں نہیں۔ سب تاجر حیران تھے کہ وہ کون ہے جو ان کو اتنا زیادہ نفع دے کر اتنے مہنگے داموں غلہ خرید رہا ہے، داموں یعنی اتنی زیادہ قیمت پہ۔ اسی اسنا میں تجارتی قافلہ مدینہ آ پہنچا۔ اسنا میں یعنی اسی دوران اونٹوں سے غلہ اترنا شروع ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ تمام غلہ ایک جگہ ڈھیر کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے سارے شہر میں منادی کرا دی کہ مدینے کے تمام محتاج اور غریب لوگ آئیں اور اپنی اپنی ضرورت کے مطابق غلہ اٹھا لیں۔ منادی کرا دی، اعلان کرا دیا۔ یہ بات اب تاجروں کی سمجھ میں آ گئی کہ اتنا نفع دینے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ اجر دے گا، اجر، ثواب یا صلہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کو ترجیح دی۔ خوشنودی، رضا، ترجیح دی، برتری دی، اور دنیاوی مال کی پرواہ نہ کی۔ مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد میٹھے پانی کے حصول میں بہت دشواری تھی یعنی مشکل کا سامنا تھا۔ مدینہ میں بئر روما کے نام سے میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ اس نے اسے ذریعہ معاش بنا رکھا تھا۔ ذریعہ معاش، کمائی کا ذریعہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مسجد نبوی میں اعلان فرمایا کہ جو شخص یہودی سے یہ کنواں خرید کر وقف کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ وقف کہتے ہیں اللہ کی راہ میں چھوڑی ہوئی چیز یا اللہ کی راہ میں دے دی گئی چیز کو وقف کر دینا، بغیر کسی قیمت کے، بغیر معاوضے کے لوگوں کو دے دینا اللہ کے رضا کے حصول کے لیے۔ یہ اعلان سن کر ہر صحابی کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ کاش یہ سعادت اسے حاصل ہو جائے، سعادت، خوش نصیبی۔ اعلان سنتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اٹھے اور یہودی کے پاس کنواں خریدنے چلے گئے۔ یہودی کنواں بیچنے پر آمادہ نہ تھا، آمادہ یعنی رضامند نہ تھا، تیار نہ تھا، لیکن اس نوجوان صحابی نے منہ مانگے دام دے کر کنواں یہودی سے خرید کر وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانوں کی بھلائی اور مسلمانوں کی بہبود کے لیے دل کھول کر مال و دولت خرچ کرتے تھے۔ بہبود، بھلائی، بہتری، فلاح بھی کہا جا سکتا ہے۔ زمانہ خلافت سے پہلے بھی آپ کا یہی معمول تھا، آپ یہی روٹین تھی، آپ کا یہی وہ کام جو روزمرہ میں انسان کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے عظیم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے امت کو ایک قرأت اور ایک مصحف پر متفق کیا۔ مصحف قرآن پاک کو کہا جاتا ہے، متفق کیا، راضی کیا۔
وہ کیسے؟ آگے ہی اس کا ذکر ہے کہ قرآن پاک کی تدوین کا کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی مکمل ہو چکا تھا. تدوین کہتے ہیں ترتیب دینے کا عمل. مگر اشاعت نہ ہوئی تھی یعنی اس کی کیا کہنا چاہیے، اس کو پھیلایا نہیں گیا تھا، اس کی مزید کاپیاں بنا کر، اس کی نقول بنا کر جو ہے وہ مختلف جگہوں پر بھیجی نہیں گئی تھی. تو یہ کام حضرت عثمان نے کیا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں یعنی ان کے دور کا مدون شدہ نسخہ جمع کیا ہوا نسخہ منگوا کر اس کی نقول یعنی نقل کی جمع یعنی اس کی کاپیز ملک کے مختلف حصوں میں بھجوا دیں. ان دینی خدمات کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے. جامع القرآن کے لقب سے بھی آپ کو جانا جاتا ہے اس خصوصیت کی بنا پر کہ آپ نے قرآن پاک کی تدوین کی میں حصہ لیا تھا، یعنی آپ نے اس کو مرتب کر کے ایک درست قرآن پاک پورے ملک میں بھجوایا تھا. تو عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اس کی بلند خوانی کریں، مشکل الفاظ کے معنی کو اس کے اوپر ہی تحریر کریں اور ذہن نشین کریں. اپنا خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ اس کی مشق اور یا خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.